وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری نظر میں ایسی کوئی دلیل نہیں ہے کہ ہر آدمی داعی ہے اور ہر آدمی کو دعوت کا کام کرنا ہے۔ تو یہ صرف عالموں کا کام ہے، عام لوگوں کا کام نہیں ہے۔ دعوت و تبلیغ کا کام عالموں کا ہے، جو کتاب و سنت کا علم رکھتے ہیں، انہی لوگوں کا کام ہے۔ اور جن کے پاس کتاب و سنت کا علم ہے ان کے لیے بھی انفرادی طور پر اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ ہر شخص دعوت سینٹر کھول کر دعوت سینٹر چلاتا رہے۔ جن کے پاس کتاب و سنت کا علم ہے وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک صاحب کا ویڈیو دیکھ رہا تھا میں، جس میں وہ صاحب بتا رہے تھے کہ دعوت کا کام علماء کا ہے، عالموں کا ہے، عوام کا نہیں ہے۔ ان کا اشارہ جو زمین پہ کام کر رہے ہیں ان دائیوں کی طرف ہے کہ ان کا کام نہیں ہے، یہ کام علماء کا ہے، عالموں کا ہے۔ تو میں سوال ان سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ شیخ صاحب آپ بتائیے، یہ جو لاکھوں لوگ بریلوی لوگ توحید پہ آ رہے ہیں، تو یہ کون سے عالموں کی ٹیم کام کر رہی ہے؟ لاکھوں لوگ دنیا بھر میں اسلام میں آ رہے ہیں، کون سے عالم لوگ کام کر رہے ہیں؟ حال ہی میں امریکہ کا جو چرچ کا پادری ہلیرین ہگی جو اسلام میں آیا، کون سے عالم جا کے اس کو دعوت دی؟ بتائیے مجھے۔ ہمارے قریب میں پڑوس میں ایک غیر مسلم بندہ تھا جو 2010 میں اسلام میں آیا، اور اسٹڈی کرنے کے بعد میں وہ غیروں میں اتنا کام کیا کہ 26,000 لوگ اسلام قبول کر اس کی طرف سے۔ 26,000! ایک عام آدمی ہے، وہ بھی مسلمان بھی نہیں ہے پیدائشی، غیر مسلم سے اسلام میں آیا۔ آپ بتائیے، آپ کتوں کلمہ پڑھائیے اب تک؟ بتائیے آپ کی ٹیم کہاں پر ہے؟ آپ کی ٹیم کے لوگ کہاں پر ہے؟ ان کے کانٹیکٹ نمبر کیا ہے؟ ان کے ایڈریس کیا ہے؟ تلنگانہ میں، کرناٹک میں، مہاراشٹرا میں، یو پی میں، بہار میں، مدھیہ پردیش میں، کہاں پہ آپ کی ٹیم ہے؟ اور کہاں پر آپ علم سکھاتے لوگوں کو؟ کہاں آپ توحید کی دعوت دیتے؟ کہاں لوگوں کی اصلاح کرتے؟ بتائیے، آپ کی آفیسز بتائیے، آپ کے ٹھکانے بتائیے آپ کے۔ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، بتائیے آپ کہ آپ کتوں کلمہ پڑھائے آج تک، کتوں کی اصلاح کرے؟ آپ بتائیے، یا تو پھر جا کے پوچھیے آپ جتنے آتے ہیں نماز کو، ان کو کھڑا کر کے پوچھیے کہ بھائی آپ خاندانی پہلے سے اہل حدیث ہے یا بنے ہوئے ہیں؟ اکثر لوگ بولیں گے آپ کو کہ ہم اہل حدیث بنے بعد میں۔ کیسا بنے؟ پوچھیے ان کی سٹوری، وہ بتائیں گے۔ ایک کہ فلاں عبد الرحیم نے، فلاں عبد الرحمان نے، فلاں سلیم نے، فلاں نے ہماری اصلاح کی ہے، ہم سے مل کے ہم کو بتایا ہے کہ اللہ کا فرمان یہ ہے، نبی کا فرمان یہ ہے، یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے، یہ سنت ہے، یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، یہ توحید ہے، ہم کو لوگوں نے بتایا ہے۔ وہ کبھی نہیں کہے گا کہ فلاں شیخ نے میرے گھر کو آئے، فلاں شیخ صاحب آ کے مجھے بتائیے ایسے کوئی عالم کو جو جا کے لوگوں کو اصلاح کرتا ہے، مجھے کوئی ایسا نام بتائیے۔ آج لاکھوں لوگ توحید کی طرف آ رہے ہیں، اور آپ لوگوں کو توحید سے تکلیف ہے؟ تکلیف دائیوں سے ہے، لیکن نقصان توحید کا کر رہے ہیں آپ لوگ، دین کا خرابہ کر رہے ہیں آپ لوگ۔ یہ صرف 4-5 لوگ ہیں، یہ باقی کے علماء کرام تو الحمدللہ یہ جتنے بھی داعیاں ہیں ان کا ساتھ دیتے ہیں، الحمدللہ کہتے ہیں کہ جائیے اور لوگوں میں توحید کو عام کریے، قرآن کو عام کریے، نبی کے پیغام کو عام کریے، شرک و بدعت کے خلاف لڑیے۔ یہ بہترین علماء کرام ہیں ہمارے پاس۔ یہ 4-5 لوگ ہیں جو یوٹیوب کے اوپر، زوم کے اوپر آ کے بار بار بولتے رہتے ہیں تم دعوت کا کام نہیں کر رہے، تم عالم ہے۔ تم عالم ہے کیا؟ نہیں، تم عام آدمی ہے۔ تم تو شیخ، یہ 4-5 لوگوں سے میری ریکویسٹ گزارش ہے کہ آپ لوگ آ جائیے میدان میں۔ میں آپ کو کئی ایسے گاؤں بتاؤں گا جہاں کا مسلمان کفر پہ ہے، شرک پہ ہے، اس کو دین اسلام معلوم بھی نہیں ہے۔ آئیے نا، کیوں نہیں آتے؟ 2x4 کے اسکرین سے باہر نکلیے۔ اور آپ کہتے ہیں عام آدمی دعوت کا کام نہیں کرنا، تو آپ کا جو ویڈیو اپلوڈ کر رہا وہ کون ہے؟ جو آپ کا ویڈیو شوٹ کر رہا وہ کون ہے؟ عالم ہے؟ نہیں ہے نا؟ ایک عام آدمی سے آپ پورا کام لیتے ہیں، وہ آپ کا پورا کام کرتا ہے، آپ کا ویڈیو شوٹ کرتا، ویڈیو کٹ کر کے، ویڈیو بنا کے سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کرتا۔ ایک عام آدمی کے ذریعے سے آپ لوگوں کو جانے جاتے، ورنہ آپ کو کوئی نہیں پہچانتے۔ آپ کہیں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن آپ کو ایک عام آدمی ہر گھر میں پہنچا رہا ہے۔ یہ بھی کام عام آدمی ہی کر رہا ہے، منع کرو اس کو اس کام سے بھی۔ تو عام آدمی ہے، تو ہماری شوٹنگ کیوں کر رہا؟ منع کرو اس کو اس کام سے بھی۔
عام آدمی سے اتنی نفرت ہے، عام دائی سے اتنی نفرت ہے، اتنا بزدل دعوت ہے، تو اس کو ہر کام سے منع کرو. یہ بھی تو دین کا کام ہے، یہ دین کا کام نہیں ہے؟ مجھے بتائیے، آپ کا دینی بیان شوٹ کرنا اور لوگوں کو سنانا دین کا کام ہے یا نہیں ہے؟ آپ کا بیان لوگوں کو بتا کے وہ لوگوں کی اصلاح کر رہا، دین کا کام کر رہا نہیں کر رہا؟ مجھے بتائیے، شیخ توصیف الرحمان کے ہزاروں ویڈیو میں نے لوگوں کو بھیجایا ہے، دین کا کام کیا نہیں کیا میں نے؟ مجھے بتائیے آپ. یہ بھی دین کا کام ہی تھے. آپ کا ویڈیو شوٹ کر کے اپلوڈ کر کے وہ ویڈیو کو لوگوں تک پہنچانا بھی دین کا کام ہے نہیں ہے؟ تو یہ کام کیوں لے رہے ہیں آپ؟ یعنی کہ آپ کا اپنا خود کا کام ہے تو بالکل جائز ہے، اگر وہی کام اگر سے وہ لوگوں میں جا کے کرتا ہے تو بولے کہ ناجائز ہے، درست نہیں ہے. بدنام کرتے ہیں. دیکھو بھائی، یہ جو دائیاں ہیں، یہ جو فلاں فلاں ہیں، ان سے علم حاصل مت کرو. ارے وہ لوگوں کو علم نہیں سکھاتے، وہ صرف توحید کی دعوت دیتے، وہ خرافاتوں سے روکتے. ان کے کوئی مدرسے نہیں ہیں، ان کے کوئی اسٹیج پہ پروگرام نہیں ہوتے، وہ فلائٹوں سے نہیں آتے، وہ 5 اسٹار ہوٹلوں میں نہیں رہتے، وہ بڑی بڑی کاروں میں نہیں پھرتے. وہ عام عوام میں سے ہے جن کے پاس چائے پینے کے پیسے بھی کبھی نہیں ہوتے. وہ اپنا گھر کا کام کرتے ہوئے، گھر چلاتے ہوئے، اپنے جینے کے لیے روزی روٹی کماتے ہوئے اللہ کے دین کا کام کرتے ہیں. کیسے کرتے ہیں؟ پوچھیے ہم سے، پوچھیے ہم سے، ہم بتائیں گے آپ کو. ان کو تکلیف ہے، ان کو تڑپ ہے. کیوں؟ وہ کبھی بریلوی تھے، کبھی دیوبندی تھے، آج وہ صحیح دین پر آئے ہیں تو وہ بے چین ہیں کہ ان کے خاندان کے لوگ شرک کر رہے ہیں، ان کے دوست شرک بدعت کر رہے ہیں، خرافاتیں کر رہے ہیں. کیسا ان کو نکالا جائے یہاں سے؟ اس گناہ سے کیسا بچایا جائے؟ وہ تڑپ جاتے، مچل جاتے، اور وہ لوگوں کی اصلاح کرنے نکل جاتے، گھر سے لوگوں کی اصلاح کرتے، مل کے بات کرتے، اپنا وقت دیتے. آپ کے پاس وقت ہے؟ آپ کو میسج کے سوال کرو، آپ کے پاس جواب نہیں آتا. بڑے بڑے عالموں کے پاس جواب کبھی آیا نہیں آج تک. ان سے ملنے کے لیے لوگ لائن لگا کھڑے تھے. یہ جھوٹی الزام، جھوٹی تہمت مت لگاؤ، اور یہ مت کہو کہ عام آدمی کام نہیں کہا تھا. ہر کسی کی ذمہ داری ہے یہ اللہ کے کلام کو، نبی کے فرمان کو آگے پہنچانے کی. ہر کسی کی. اگر تم مسلمان ہے، ایمان والا ہے، تو ایمان کی دعوت دینا ہر کسی کی ذمہ داری ہے. اگر تم دعوت نہیں دیں گے، عام لوگوں سے کہہ رہا ہوں میں، تمہارے پڑوس میں مشرک ہے، کل قیامت کے دن تم کو پکڑ لے گا. وہ تو توحید پرست تھا، ہم کو کبھی نہیں بتایا کہ مردوں کی پوجا کرنا جائز نہیں ہے، کبھی نہیں بتایا ہم کو. غیر مسلم پکڑ لے گا کل قیامت کے دن، بے نمازی پکڑ لے گا. تو نماز پڑھتا تھا، کبھی ہم کو نہیں بولا. گنہگار پکڑ لے گا، دبوچ لے گا قیامت کے دن. آپ یہ 4-5 لوگوں کی بات مت سنیے، آپ اپنا کام جاری رکھیے. تمام دائیوں سے کہتا ہوں جو پوری ایمانداری سے کام کرتے ہیں اور لوگوں تک قرآن حدیث پہنچاتے ہیں، توحید کی دعوت پہنچاتے ہیں، پہنچاتے رہیے. بیچ میں ایسی دیواریں آتے رہیں گی، کئی آتے رہیں گے روکنے کے لیے آپ کو. کئی لوگ آئیں گے آپ کو بھٹکانے کے لیے، بولیں گے کہ بھائی عالموں کا کام ہے. تو پوچھئے کہاں پر ہے عالم؟ ہمارے کو 2-4 عالم دے دو بھائی، 2-4 عالم ہم کو لا دو، کیونکہ ہمارے پاس ضرورت ہے لوگوں میں کام کرنے کی. لے کر آؤ عالموں کو پھر ہمارے پاس. وہ ٹیم بتاؤ کہاں پر ہے جو لاکھوں لوگوں کو توحید کی دعوت دے رہی ہے؟ کہاں پہ، کون دے رہا ہے دعوت؟ بتائیے ذرا. اللہ کے رسول کا یہ فرمان ہے، بلغوا عنی ولو آیا. ایک آیت تم تک آئے تو اس کو آگے پہنچاؤ. ایک آیت تم کو معلوم ہے، آگے پہنچاؤ. ایک صاحب کا بیان دیکھا میں، جس میں بتا رہے تھے کہ امریکہ کی ایک مسجد میں ایک مسلمان جو نیا نیا ہوا ہے کرسچن، وہ آ کے سورہ فاتحہ پڑھ کے چلے جا رہا. 1 بار 2 بار 3 بار پڑھا، وہ مائک میں چلے گیا. تو وہاں کے امام صاحب دوڑے اس کے پیچھے کہ کیا بات ہے. رکا کے پوچھتے، اے شخص، میں دیکھتا ہوں تجھے، تو آتا ہے مائک میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہے اور جاتا ہے، کیا مطلب ہے تیرا؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے رسول اللہ کی حدیث پڑھی، بلغوا عنی ولو آیا. ایک آیت تم تک آئے تو اس کو آگے پہنچاؤ. مجھے 7 آیتیں آتی ہے، اس لیے میں آ کے 7 آیتیں لوگوں کو سناتا ہوں. دیکھیے، روکیے اس کو، مت سنا. بولو اس کو، کیوں سنا رہا تو؟ اللہ کا نبی کا پیغام سنانے کا تیرا اختیار نہیں ہے، تو ٹھیکیدار نہیں ہے. تو ایک عام 2 کوڑی کا مسلمان ہے، تو ہماری جوتی کے نیچے کی دھول ہے. بولو اس کو کہ تیری اوقات، تیری حیثیت نہیں ہے، یہ تو کام عالموں کا ہے، یہ کام ہمارا ہے. بولیے. امریکہ میں، انگلینڈ میں لوگ دھڑا دھڑ اسلام میں آ رہے ہیں، جا کے روکیے ان کو، گمراہ ہو جا رہے ہیں گمراہوں کی باتوں میں آ کے.
قرآن پڑھ کے گمراہ ہو جانے بولیے. یہی بات تو بریلوی دیوبندی بولتے ہیں قرآن ترجمے سے پڑھیں گے تو گمراہ ہو جاتے. آج ہمارے پاس بھی دو چار چہرے آ گئے ایسے جو یہ کہتے ہیں تم قرآن سمجھ نہیں سکتے, یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے, تم مت پڑھو قرآن. یہ حال ہمارے پاس بھی شروع ہو گیا ہے. اندھی تقلید, اندھی پیروی ہمارے پاس بھی شروع ہو گئی ہے. اور ہم جب اہل حدیث بنے تھے یہ دیکھ کے بنے تھے کہ اہل حدیث اہل حق جماعت ہے. جہاں پر کسی پیر, کسی بابا, کسی شیخ کی بات اللہ رسول کی بات سے ٹکرائے تو ہم اس کو نہیں ماننے والے ہیں. ہم یہ دیکھ کے آئے تھے حدیث میں. اور آج کے لوگوں کو, یہ 4-5 لوگوں کو ہم دیکھتے تو کبھی نہیں بنتے حدیث. کیسے بنیں گے؟ ایک شیخ تو کہتے بھی ہیں دنیا کے تمام جتنی جماعتیں ہیں ان تمام جماعتوں میں سب سے زیادہ فتنوں کی شکار حدیث ہے آج. شیخ کہتے ہیں یہ بات. ان کی ایسی بات سن کے کون آئے گا میرے بھائی؟ کون آئے گا بولو؟ یہ فتنے کون ہیں یہ معلوم آپ کو؟ یہ فتنے وہ لوگ ہیں جو مشرکوں کو, بدعتیوں کو توحید سکھاتے ہیں, سنت دکھاتے ہیں, لوگوں کو کلمے کی طرف بلاتے ہیں, دعوت توحید دیتے ہیں. یہ ہے ان کے پاس فتنے باز. فتنہ اس کو بولتے ہیں یہ لوگ معاذ اللہ. ان کو فتنے باز بولتے ہیں. جو گاؤں گاؤں لوگوں کو قرآن کی دعوت دیتے ہیں ان کو بولتے ہیں فتنے باز. فتنے باز ان کو بولتے ہیں جو اللہ کے رسول کا فرمان کو آگے پہنچاتے ہیں لوگوں تک. کہتے ہیں کہ مردوں کی پوجا مت کرو, ایک مالک رب کی طرف آؤ, اللہ رسول کی اطاعت کرو. یہ فتنے باز ہیں ان کے پاس. کیوں؟ کیونکہ یہ عالم نہیں ہے.